السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، آج 15 اگست ہے۔ ملک کے تمام حصوں میں آزادی کی خوشی تمام ہی لوگ مناتے ہیں، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم کو تازہ کر لینا چاہیے کہ آزادی کے اندر کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پہلی بات یہ کہ ایک ہے قید اور ایک ہے آزادی۔ قید بہت تکلیف دہ چیز ہے، اگرچہ کہ کتنی ہی آسائشوں اور راحتوں کے ساتھ ہو تب بھی قید ہوتی ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے، چاہے اس کے اندر تکلیفیں بھی ہو پر بھی وہ آزادی کی خوشی ہو، ایک نعمت ہے۔ جانوروں میں مثال کے طور پر پرندوں میں وہ پرندے، وہ جانور خوش ہوتے رہتے ہیں جو آزاد رہتے ہیں، اگرچہ کہ قید کے اندر رہنے والے جانوروں اور پرندوں کی بھی پوری نگہداشت ہوتی ہے، انہیں ان کی پسند کی چیز بھی دی جاتی ہے، بلکہ یہاں تو ان کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں رہتے۔ ایک پرندے کی فریاد کتابوں میں لکھی ہے، عربی کتابوں میں، جس کا ترجمہ یہ ہے: میرا ایک طوطا کہتا ہے کہ میرا مقصد، میری چاہتیں، غابات ربی غایتی، میرے پروردگار کے باغات، جنگل، یہاں میرا مقصد حاصل ہوتا ہے، یہاں میں رہنا چاہتا ہوں، اور میں پنجرے سے اگرچہ کہ وہ سونے کا بنا ہوا میں راضی نہیں ہوں۔ لست ارضی بالقفص، میں قفص سے، پنجرے سے راضی نہیں ہوں، اگرچہ کہ وہ سونے کا بنا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو ایک آزادی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اسی طرح انسان بھی آزاد رہے، آزادی سے وہ پھرے، چلے پھرے، یہ ایک نعمت ہے اللہ تبارک کی۔ یہاں ہندوستان کے اندر یہ آزادی ملک تھا، سب الگ الگ تھے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آئی اور آ کر اپنے پنجے جما دی، آہستہ 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 تمام مقامات پر اپنے پر پھیلا دیے، مضبوط کر لیے، آئے تو تجارت کی غرض بتا کر، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما تھا۔
بہرحال ہو گیا، اور پھر انہوں نے جملہ کہا تھا مخلوق خدا کی اور ملک بادشاہ کا اور حکم ایسٹ انڈیا کا، یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا۔ اس نعرے کو پھانپ لیا تھا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعرے کو پھانپ لیا تھا کہ، اور ایک کہا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا غلام بن چکا ہے، نہیں ان کا حکم چلے گا، ان کی بات چلے گی، یا ہمارے لوگوں کی بات نہیں چلے گی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک شروع کی، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک شروع کی، اور ادھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریک شروع کی، اور ان کو معلوم ہو گیا انگریزوں کو کہ یہ لوگ جب تک ہے مزاحمت کرتے رہیں گے، ہم کھلے طور پر آزادی کے ساتھ میں حکومت نہیں کر سکتے، مشکلات پیش آئیں گی۔ اور علماء نے جنگ بھی کی، ان سے جنگ بھی کی آزادی کے لیے، لیکن ایک علماء کی کثیر تعداد، مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جنگ کیا انگریزوں سے، لیکن ناکامی ہوئی، لیکن ناکامی کی وجہ سے وہ بزدل ہو کے پست ہمت ہو کر بیٹھ نہیں گئے، اور ہمت کیا اور لوگوں کو جوڑا، برادران وطن کو بھی شامل کیا، انہوں نے شامل کر کے پھر لڑائی لڑتے رہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی مزاحمت کرتے رہے، لڑتے رہے، آخری حد تک لڑتے رہے، لیکن بالآخر ان کو شکست ہوئی۔ ان کو معلوم تھا کہ انگریزوں کو کہ جب تک یہ بندہ رہے گا مشکلات پیش آئیں گی، مگر باوجود اپنی بادشاہت کے دوسرے مقامات پر بھی راجہ مہاراجہ تھے، لیکن انگریز کو ان سے اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ تھا۔ تو بہرحال لڑے، اور شاید وہی کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن ان کے اپنے اندر کا ایک بندہ، ان کا اپنا نمک خوار، اس کا نام صادق تھا، اس نے غداری کی۔ ان کا اپنا بندہ تھا، ان کا اپنے اندر کا گھر کا آدمی تھا، ان کا اپنا بھیدی تھا، انگریزوں نے ملا لیا اپنے ساتھ میں، اور ان کی غداری ایک ظاہری وجہ بنی شکست کی۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تب ایک انگریز نے ان کی ناشت کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، تب ہمت ہوئی ان کو، اور اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اتنی طاقت، اتنا رعب و دبدبہ تھا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر دوستو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ بڑے بادشاہ تھے، لیکن ساتھ ہی خدا ترس بھی تھے، تہجد کے پابند تھے، کسی غریب، کسی پریشان حال کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ دبدبہ تھا، بادشاہ تھے، دولت تھی، رعب تھا، اس کے باوجود وہ پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ فرض نماز تو فرض نماز، تہجد ان سے نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک چیز سیکھنے کی ہم کو، دنیاوی لین کا آدمی اتنا بڑا ہے، رعب و دبدبہ طاقت کے ساتھ ہے، پوری قوت و طاقت کے ساتھ، لیکن جہاں وہ گھوڑے پر سواری کرتے ہیں
جنگ کے میدانوں میں، وہ وہیں رات کے اندھیروں میں مسلوں پر آنسو بہانے والے بھی تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں اس وقت جب جنگ چل رہی تھی، غالباً ایرانیوں نے پوچھا تھا، رستم نے پوچھا تھا اپنے لوگوں سے کہ جنگ کے اندر ان لوگوں کی صورتحال کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ان کے احوال کیا ہے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو محفوظ ہے کتابوں میں، ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، اور رات کی اندھیریوں میں راہب بن جاتے ہیں، مسلموں پر آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خشوع و خضوع ہے ان کے اندر، نماز ہے، آہ و بکا ہے، سجدہ اور رکوع ہے ان کی زندگی میں، رات ان کی رہبانیت میں چلتی ہے، اللہ سے نہ لگاتے ہیں۔ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو پھر وہ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، ادھر جنگ بھی کر رہے ہیں دشمنوں سے، لیکن مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ اللہ سے غافل نہیں ہوئے ہیں۔ میرے دوست، ایک سبق ہے، ہم اپنی دنیاوی جد و جہد میں بھی کچھ بھی کر رہے ہوں، کچھ بھی کوشش کر رہے ہوں، تگ و دو کر رہے ہوں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، مگر یاد رکھیے اس بھاگ و دوڑ کے اندر جو طاقت اور قوت ملے گی ہمیں، وہ اللہ کی ذات سے ملے گی ہمیں، وہاں سے ہم کو لینا ہے۔ ان سے اگر کٹ ہو گئے، ہم ان سے تعلق کو بگاڑ لیا، پرہیزگاری تقویٰ ختم ہو گیا، پھر ہم جد و جہد کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ثمر آور نہیں ہوتی یہ چیزیں، فائدہ مند نہیں ہوتی۔ وہاں سے قوت اور طاقت کو لینا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ اور دوست، ایک اور سبق ہم کو اس کو ملتا ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر، ان کا اپنا آدمی ان سے غداری کیا، جی انگریزوں سے ہاتھ ملایا، ایسا ہوتا تھا، ایسا ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا جب تک دنیا رہے گی، ہوگا ہی۔ اپنوں کی غداری ہوتی ہے جس سے دشمن طاقتور بن جاتا ہے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک سن لیجیے، ہم کو فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، حبیب کا حون ما عسى ان يكون بغيضك يوم ما وابغض بغيضك حون ما عسى ان يكون حبيبك يوم ما، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو، اپنے دوست سے دوستی اعتدال میں رکھو، حد میں رہے دوستی تعلق، بہت ممکن ہو کہ آگے وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ دوست سے دوستی اعتدال میں رکھو، سب کچھ بول مت دو، سب کچھ بتا مت دو، بہت زیادہ اس کے اوپر وہ مت کر لو، اعتدال میں رکھو، بہت ممکن ہے کہ آئندہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ جی اسی طرح پھر آپ نے فرمایا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ حَوْنَ مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبُكَ يَوْمًا مَا، اپنے دشمن سے دشمنی بھی حد میں رکھو، عین ممکن ہے کہ بعد میں تمہارا دوست بن جائے۔ تو تم دشمنی کے دور میں اگر بہت زیادہ اس پر مسائل کھڑے کیے ہیں، اس کو تکلیف دیے ہیں، وہ چیز پھر یاد آتے رہے گی بعد میں، وہ صورتحال بار بار یاد آتی رہی، دوستی کے بعد پھر وہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ حد میں رکھو، حد سے تجاوز مت کرو کسی چیز کے اندر، اعتدال میں رہے۔ تو دوستی کا بھی ایک پیمانہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دشمنی کا بھی ایک پیمانہ دیا، اس حدوں میں رہو۔ آج ہمارے پاس یہ ہے کہ نہ دوستی کے کوئی پیمانے ہیں، نہ دشمنی کے، کسی سے دوستی تو بس اس کی برائیاں بھی ہمارے سامنے اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں، اور کسی سے دشمنی تو پھر اس کی اچھائیاں بھی ہمارے سامنے برائیوں میں بدل جاتی ہیں، اس کی کوئی چیز کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوست، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس حد تک دشمنی وہ دشمنی کی اصول و ضوابط کے دائرے کے اندر، دوستی بھی تو حدوں میں رکھو، یہ وہ وسلم نے پیمانہ دیا۔ اور میرے دوستو، اس
جنگی آزادی کے اندر جس چیز نے ابھارا لوگوں کو وہ تھا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. اس فتوے نے کام کیا. علماء اٹھے, عام مسلمان بھی اٹھے. لیکن پتہ ہے کتنی قربانیاں علماء کرام نے دی, امت مسلمہ نے دی جنگ آزادی کے اندر. ایک ہی دن میں لگ بھگ 33,000 کے آس پاس مسلمانوں کو شہید کیا گیا. لال قلعے سے لے کے دلی کی جامع مسجد تک اور دور تک درختوں پر مسلمان علماء کی نعشوں کو لٹکایا گیا. جنگ آزادی کی تحریک آزادی, اتنا خون بہایا مسلمانوں نے. اور انہوں نے حکم جاری کر دیا تھا کہیں بھی علماء ہی نہیں, کہیں بھی باریش آدمی اور کرتا اور پائجامے کے ساتھ کوئی مل جائے تو قتل کر دو اس کو. ان کو کھٹکنے لگا تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ مسائل کھڑا کر رہے ہیں. اتنا مسلمانوں نے خون بہا ہے. اسی لیے راحت اندوری نے کہا تھا سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹھی میں, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹھی میں, کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے. پھر بعد میں برادران وطن بھی شریک ہوئے اس تحریک آزادی کے اندر. لیکن جس طرح اسلام کی آبیاری کے اندر گئی ہوئی قربانیاں, کی ہوئی قربانیاں کو مسلمانوں نے بلایا, ایسے ہی اہل وطن نے تحریک آزادی میں دی ہوئی قربانیوں کو, قربان ہونے والوں کو بھلا دیا. ان کے پیچھے جن کی قربانیاں ہیں بھلا دیا, اپنی تاریخ کو بھلا دیا. جیسے اسلام کی تاریخ کے اندر کتنے صحابہ نے, کتنی ماؤں نے, کتنے بچوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے, وہ بھول گئے ہم, ایسے یہ بھی بھول بیٹھے. اور میرے ساتھیوں, شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب جانے کا وقت آیا تو انہوں نے پھر اپنے بعد کے لوگوں کو تیار کیا. حید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا. پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کو تیار کیا. یعنی جا رہے تھے دنیا سے, لیکن یہ روح پھونک کر جا رہے تھے کہ دیکھو ہندوستان کو آزادی دلانا ہے. یہ روح پھونک کر جا رہے تھے. ہم گئے, کام ختم نہیں, کام ہم رہیں نہ رہیں, لیکن یہ کام, یہ مشن چلتا رہے, کام اور مشن چلتا رہے. ایسا نسلاً بعد نسلاً یہ چیز چلتے رہی تحریک آزادی کے بارے میں. اس ملک کو آزادی کے بارے میں قربانیوں کا طویل سلسلہ چلتا رہا. پھر حید عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوئی چیز باغ ڈور. وہ دوسرے مقام پر گئے افغانستان کی طرف, انہوں نے آزاد مملکت قائم کی. جی, وہاں سے کام کرتے رہے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے. مسلسل کام ہوتا رہا. جی, پھر اس کے بعد ایک وقت آیا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہے محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب شہید ہوئے. جنگ میں شریک رہے لوگ. حضرت دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی کام آ گئے, اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے, احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے. جی, شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے روح پھونکی تھی کہ کام بڑھتا, اس ملک کو آزادی دلانا ہے. بڑے بڑے علماء نے کام کیا اس کے پیچھے, اور ڈرایا بھی گیا, ان کو دھمکایا گیا, اذیتیں دی گئی, لیکن اس کے باوجود ہی پیچھے نہیں ہٹے. اس سے ہونا ہے. حضرت حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ, حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً کلکتہ میں پوچھا گیا تھا, انگریز نے بلایا تھا, پوچھا تھا تو ہمارے خلاف کہتے ہو, فتویٰ دیتے ہو. جی, معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا. تو آپ نے عدالت ہی کے اندر اپنے جیب سے کفن کا کپڑا نکال کر بتایا, مجھے معلوم ہے کفن کا کپڑا بھی تیار رکھا ہوں. اتنا نڈر تھے وہ لوگ. جان جاتی جانے تو ٹھیک ہے, ہم اس ملک کو آزادی دلا کر رہیں گے. جی,
اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اس ملک کے باشندے آزادی کے ساتھ جئیں گے، اتنا۔ حضرت محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو تکلیفیں دیں گے جی، حضرت حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ کے استاد محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر روح پھونکی گئی جی، انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، بہت ستایا گیا، بہت پیٹا گیا، بہت مارا گیا، بہت مارا گیا۔ ایک نے ایک لمبی داستان ہے، لمبی کہانی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر کام کیا، ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں کی باتیں ہم کو یاد نہیں، جیسے صحابہ کی قربانیوں کے تذکر ہمارے پاس نہیں ہوتے نا صاحب جی، کہ کون کون صحابہ ہیں قربانیاں دی، صحابہ کے نام بھی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہاں، موجودہ وقت کے ہیرو ہم کو معلوم ہے، موجودہ وقت کے لیڈروں کا نام معلوم ہے، کون وزیر ہے، کون فلاں ہے، کون فلاں، معلوم ہے تو ہو ہم کو، لیکن صحابہ کرام کے اندر انہوں نے قربانی دی، ان کے بچے کیا تھے نہیں معلوم۔ ایک بڑا طبقہ تو وہ ہے کہ خلفائے راشدین کے نام بھی نہیں معلوم ہے، جس سے قربانیوں کو ان بڑوں کو بھول گئے، ایسے ادھر کے تحریک آزادی کے اندر قربان ہونے والے، جد و جہد کرنے والے مسلمانوں کو اور علماء کو ہم نے فراموش کر، کون ہے کیا پتہ نہیں۔ تو ہم کو یہ چیز بتانی چاہیے، بولنا چاہیے ہم کو۔ پیسہ بھی خرچ کیا اس کے اندر، بہت بڑا پیسہ لگا اس کے اندر، جانیں بھی گئیں، پیسہ بھی لگا اس کے اندر۔ حضرت محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کی مجمل خان سے علاج معالجہ کرا رہے تھے، جب ان کا آخری وقت آیا، جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والے نے تعجب کیا کہ ان کی پیٹھ پر زبردست نشانات ہیں، بہت بڑے زخم، گہرے زخم ان کی پیٹھ کے اوپر۔ غسل دینے والوں کو تعجب ہوا کہ کیا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ حضرت حسین احمد رضی اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم، یہ راز ہے، میں جانتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے انگریز انہیں داغتا تھا، گرم گرم سلاخوں سے، آگ سے داغتا تھا انگریز، اور یہ کہتے ہوئے داغتا تھا، محمود تم ہمارے خلاف فتویٰ دینے سے، بات کرنے سے ہٹ جاؤ، تو یہ تکلیفیں تمہاری ہٹا دی جائیں گی، ساز باز کر لو، جیسے موجودہ حکمران ساز باز کرتے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وقت کے حکمرانوں سے ساز باز کرتے نہیں گزار رہے پوری دنیا کے اندر، غزہ میں کچھ بھی ہو جائے، لٹ جائیں، پڑ جائیں، جانے چلی جائے، لیکن حکمران مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ساز باز کر لو، ختم ہوگی بات، آپ کا جان، آپ کا ملک، آپ کی دولت محفوظ ہوگی، قصہ ختم ہوگا۔ تو پیشکش کی گئی تھی، تم باز آ جاؤ، لیکن حضرت نے کہا تھا انگریزوں سے، وہ داغ لینے کے باوجود جی جسمانی اذیتیں کھاتے ہوئے، تکلیفیں سہتے ہوئے کہا تھا کہ میں نہیں ہٹوں گا اس سے، اس لیے کہ میں وارث ہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو آگ کے انگاروں میں لٹا کر یہ کہا جاتا تھا کہ پلٹ جاؤ تم اس دین سے، لیکن کی زبان پر احد احد کا نعرہ تھا، اور فرمایا میں وارث ہوں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا جنازہ جیل کے اندر سے نکلا تھا، ان کا وارث ہوں۔ اور انہوں نے کہا تھا میں وارث ہوں امام مالک کا، جن کو مدینے کی گلیوں میں چہرے پر سیاہی لیپ کر پھرایا گیا تھا، بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، میں انہی کا وارث ہوں۔ اور کہا میں وارث ہوں احمد بن حنبل کا، جنہیں کوڑے لگائے گئے تھے کہ ہٹ جاؤ اس مسئلے سے، مگر نہیں ہٹے تھے وہ، میں انہی کا وارث ہوں۔ میں وارث ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں امین ہوں، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، میں نہیں ہٹتا اس سے، تم چاہے جو سزا دینا دے لو۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے بڑے، جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، جان دے دی، لیکن نہیں ہٹے۔ اور
ایک بات، امت کو، ہمارے بڑوں کو کتنی محبت تھی اس ملک سے، کس حد تک وہ آگے بڑھے ہم کو معلوم ہے۔ ظفر شاہ بہادر کے بیٹوں کو، کی نعشوں کو، ان کے گردنوں کو کشتی میں رکھ کر سامنے لایا گیا تاکہ اذیت اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ دیکھ لیا مگر پیچھے نہیں ہٹے وہ، اور کتنی محبت تھی ان کو۔ انہوں نے کہا تھا کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اس ملک سے محبت بھی امت نے کی ہے، علماء نے کی۔ اس کی آزادی کے اندر جان جوکھم، ان کے نعشوں کا نذرانہ دیا ہے۔ اس کے اندر گھر بار اجاڑ دیے گئے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز پیچھے نہیں ہٹے، وہ جو کرنا ہے کر لو، جان دی، جائیداد دی، مال دیا، سب دیا، جیلوں کی سلاخوں میں چلے گئے، لیکن آخری دم تک نہ صرف ہے کہ خود لڑتے اس ملک کی آزادی کے لیے، بلکہ اپنے بعد کے وارثوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی مریدوں کو، اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے گئے کہ اس ملک کو آزادی دلانا ہے، تبھی آزادی ملی ہے۔ اللہ پاک ہم کو اس آزادی کی قدر کرنے کی اور اپنے بڑوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔